بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹاک شاک ود عبدالواسع میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالواسع کھوکھر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان سے نامزد امیدواران برائے قومی اسمبلی اور برائے صوبائی اسمبلی جناب وسیم رسول مانیکا صاحب، جناب الحاج مشتاق رحمانی صاحب۔ محترم، آج کل یہ جو آپ نفاذ مصطفیٰ کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہ تو پاکستان نیشنل الائنس PNA نے بھی 1977 میں بھٹو کے خلاف استعمال کیا تھا، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ ایک سیاسی رہنما ہونے کے ناطے بہتر جانتے ہیں، اب بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اپنے بات صاحب کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بات یہ ہے کہ نہ تو یہ کوئی سیاسی نعرہ ہے اور نہ یہ کوئی الائنس ہے۔ حقیقت میں جو آپ نے الائنسوں کی بات کی، ٹھیک بات ہے آپ کی، کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو مختلف الائنسز بنتے آئے اور اس الائنس میں کچھ ایسے غدار، ایسے جاسوس شامل ہوتے رہے جو کہ باقی لوگ اس کو ادراک نہ کر سکے، ان کا ادراک نہ ہو سکا ان کو۔ اس میں وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ، ان کی وہاں پر لوگ شامل ہو گئے، ایسے لوگ جنہوں نے اس الائنس کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو گیا، ختم کر دیا۔ لیکن الحمدللہ تحریک لبیک کوئی الائنس کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک نظریے کا، ایک تحریک اور مشن ہے جس کا ایک ہی موٹو ہے کہ تاجدار ختم نبوت کی پہرے داری، ناموس رسالت، ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کی پہرے داری، اور دین کو نفاذ تخت پہ لانے کی تحریک ہے اور نفاذ کرنے کی تحریک ہے۔ انشاءاللہ جب دین تخت پہ آ جائے گا تو انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ مذہب کے سیاسی استعمال سے انڈیا، افغانستان اور ایران کی طرح ایک مخصوص سوچ کے غالب آنے اور بقیہ نظریات کے دب جانے کے خطرات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ ہمارے تحریک پورا اسلام کے پورے دین پہ مشتمل ہے اس کا نظریہ۔ اس میں کوئی مسلکی یا فرقہ واریت کی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب تحریک لبیک کی اللہ کے فضل سے حکومت آئے گی، نفاذ اسلام ہو جائے گا، اس وقت انشاءاللہ پورے مسالک کو اس کے اندر کنسیڈر کیا جائے گا اور فقہ حنفیہ کا انشاءاللہ العزیز، اور جو ہمارا اکثریت جو کہ فقہ حنفیہ کا ہے اس کو رائج کیا جائے گا، اور تمام مسالک کا پورا ان کو تحفظ ہوگا، اور ہر مسلک اور ہر فقہ کو اللہ کے فضل سے پورے تحریک لبیک کے پلیٹ فارم پہ اجاگر کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج تک خصوصاً پنجاب میں دائیں بازو کی جماعتوں نے الیکشن میں اتنا حصہ نہیں لیا جتنا اس الیکشن اور گزشتہ الیکشن میں لیا۔ کیا اس کا مقصد عمران خان اور نواز شریف کے ووٹ کو خراب کرنا ہے؟ حقیقت ایسا نہیں ہے جی۔ تحریک لبیک اپنا ایک نظریہ رکھتی ہے، اپنا ایک آئیڈیالوجی ہے اس کا ایسی کوئی دائیں بازو سے کسی سے الحاق یا کسی کے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی جماعت یا ایسا کوئی ایشو نہیں۔ الحمدللہ تحریک لبیک کا ایک پورا منشور ہے، اور امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا جو قیام عمل پذیر آیا، اور جب یہ تحریک ہمارے وجود میں آئی تو الحمدللہ اس کا اپنا ایک نظریہ ہے، اور نظریہ کیا ہے؟ خالص اللہ کے رسول کی رضا اور نفاذ دین کا، اسلام کا نفاذ ہے۔ انشاءاللہ یہ اس کے کسی دائیں بازو کو اس کی حمایتی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کا ووٹ خراب کرنے کا ہے۔ اس کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے الحمدللہ، اور پورا ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ وسیم صاحب، اگر تحریک لبیک جیت جاتی ہے تو اس کا معاشی پلان کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو واسع صاحب میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بات چیت کرنے کا موقع دیا۔ تو جب اللہ کے فضل و کرم سے تحریک لبیک پاکستان کامیاب ہو جائے گی اور تحریک لبیک کی حکومت آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، اور امن بھی آ جائے گا اور خوشحالی بھی آ جائے گی، کیونکہ یہ سب نظام مصطفیٰ کی برکتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ آپ سود سے پاک نظام کا نعرہ لگاتے ہیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ 30 سال پہلے بھی آئی تھی اور ابھی ریسنٹلی بھی آئی ہے سود کے بارے میں۔ علماء سے انہوں نے عملی پلان مانگا تھا اس کا، نہ علماء 30 سال پہلے کے فیصلے کا پلان دے سکے اور نہ اب کا۔ میرے خیال میں یہ ایک اچھا سیاسی نعرہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا عملاً ممکن نہیں ہے۔ آپ کی نظر میں کیا عملاً یہ ممکن ہے؟ یہ بالکل ممکن ہے، اور ہمارا دین اسلام مکمل زندگی کے جو جتنے امور ہیں اس کو احاطہ کرتا ہے، کوئی پورا مکمل کوڈ آف بیہیویئر ہے،
اور اللہ کے فضل سے جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے ہمارا اس میں یقین ہے کہ سود کے بغیر نظام حیات چل سکتا ہے اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں چلے گا. جب دین کا نفاذ ہو جائے گا, نفاذ اسلام ہو جائے گا, انشاءاللہ بلا سود سارے معاملہ چلیں گے. اس کی بہترین مثال میں آپ کو کوٹ کروں گا. ہمارے متصل ملک افغانستان میں ابھی ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک میں 2 سال سے اسلامی نظام آیا ہے اور انہوں نے 2 سال میں ان کا بجٹ جو ہے وہ سارا بجٹ پورے سال کا بلا سود ہے اور ان کے تمام بینکس اور تمام نظام معیشت الحمدللہ بغیر سود کے چل رہا ہے. اور ہم انشاءاللہ جب تحریک لبیک کی یہاں حکومت آئے گی, نفاذ اسلام ہوگا, انشاءاللہ ہر ادارے میں بلا سود کام ہوگا اور ہمارا بجٹ بھی انشاءاللہ بلا سود ہوگا. اور ہم اپنا معاشی پلان میں یہ ہمارا پلان لکھا ہوا ہے کہ سارے ہم نے ٹیکسز ہمارے جو فضول ٹیکس لگے ہوئے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے اور زکوٰۃ کے نظام پہ اور عشر کے نظام پہ ہمارا انشاءاللہ ان ٹیکسز پہ جو ہمارے شرعی اصولی ہیں اس کے ہمارا معاشی پلان ہے. انشاءاللہ وہ بہت مضبوط پلان ہے. وسیم صاحب آپ کی نظر میں حلقہ پی پی 188 اور این 138 کے مسائل کیا ہیں اور ان کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جی واسع صاحب, اصل میں مسائل تو بے شمار ہیں کیونکہ اس حلقے کو میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً نظر انداز کیا گیا ہے. پہلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو تب بھی اس حلقے میں کوئی کام خطر کا کام نہیں ہوا اور اس کے بعد جب نون لیگ کی حکومت آئی تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حلقے میں بالکل نہ ہونے کے برابر کام ہوا اور وہ بھی اتنا ناقص کہ اس سے بہتر تو تھا کہ وہ پیسوں کا ضیاع ہو گیا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب تحریک لبیک کی حکومت آئے گی تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ تمام مسائل کا حل ہوگا اور ان مسائل کا ذمہ دار جو ہیں وہ جو پہلے لوگ اسمبلیوں میں جاتے رہے ہیں اور انہوں نے حلقے کو نظر انداز کیا ہے اور وہ اس میں ان مسائل کے ذمہ دار ہیں. اگر آپ جیت جاتے ہیں تو حلقے کے لیے کیا کریں گے؟ لیکن جب اللہ کے فضل و کرم سے میں کامیاب ہوتا ہوں اور تحریک لبیک کامیاب ہوتی ہے تو پھر جب نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے گا تو پھر امن بھی آ جائے گا اور خوشحالی بھی آ جائے گی. اور جب خوشحالی آتی ہے تو پھر اللہ کے فضل سے تمام معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں. محترم رحمانی برادری کے 2 دھڑے ہیں, ایک میاں منظور وٹو صاحب کے ساتھ ہے, ایک میاں معین وٹو صاحب کے ساتھ ہے. آپ کے ساتھ کتنی رحمانی برادری ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. چونکہ پہلے ہمارے علاقے میں 2 ہی دھڑوں سے سیاست کی جا رہی تھی بالکل, اور عرصہ دراز سے یہ دونوں دھڑے آپس میں اپنے مونوپلی سے اور اپنے کر رہے تھے, ان کے ساتھ دھڑے سے کام کر رہے تھے. اب الحمدللہ جب ہم نے پریکٹیکلی یہ عملی طور پہ سیاست میں حصہ لیا ہے تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ برادری کے بہت زیادہ لوگ, اس کی شرح بہت زیادہ ہے, جنہوں نے ہمیں آج خود بھی کہا آ کر اور ہم نے خود جا کر ان کو اپنا نظام مصطفیٰ کا اپنا پلان بتایا اور منشور بتایا تحریک لبیک کا, تو انہوں نے ہمارے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا ہے. میں اپنی برادری کا بھی اور اپنے دیگر دوستوں کا بھی اور اپنے بھائیوں سب جتنے دوست احباب میرے ساتھ چل رہے ہیں اور اس تحریک کے ساتھ جو چل رہے ہیں میں ان کا بارے دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری ایک آواز پہ لبیک کہا اور صرف اور اس مقصد کے لیے کہ نظام مصطفیٰ جب آئے گا تو انشاءاللہ ہر طرف باہر آئے گی, اس نظریے اور منشور کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ہیں. میں ان کا بارے دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں. حلقے کی عوام کے لیے کوئی پیغام؟ انشاءاللہ جب ایز اے مسلمان ہمارا یقین ہے کہ جب ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے پاکستان کے نظریے کے مطابق جو نظریہ پاکستان تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس نظریے پاکستان یہ پاکستان جو بنا ہے جب یہ مقصد پورا کرنا ہے تو ضروری ہے کہ وہ تحریک لبیک کے ساتھ دیں. اور تحریک لبیک کے ساتھ کیوں دیں؟ تاکہ ملک میں نفاذ اسلام ہو, اور جب نفاذ اسلام ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا اور انشاءاللہ امن بھی ہوگا اور خوشحالی بھی ہوگی. میرا پوری قوم سے یہ پیغام ہے اور بالخصوص حلقے کا کو پیغام ہے کہ آپ خدارا جس مقصد کو سمجھے, تحریک لبیک کے کسی دوست کا ذاتی مفاد نہیں ہے اس میں, خالصتاً یہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے تحریک ہے اور دین کے نفاذ کی تحریک ہے اور ختم نبوت کی اور نبوت رسالت کی
اور नामुस सहाबा अहले बैत की तहरीक है। लिहाजा सब लोग इस पे तवज्जो करें और जो 75 सालों से ये जो यहूद नसारा के एजेंट और उनके वहां पर जो पॉलिसियां चल रही हैं उनको खत्म करें। उसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम तहरीक लबैक का साथ दें। तहरीक लबैक के साथ इसलिए दें कि हमारे मुल्क में, हमारे इस खित्ते में निज़ाम मुस्तफ़ा राज हो सके और हमारे मुल्क में अमन आ सके और खुशहाली आ सके। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से नामजद उम्मीदवारान NA 138 से अलहाज मुश्ताक रहमानी साहब, PP 188 से वसीम रसूल मानेका साहब। सर, आपने बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। वेलकम। नाजरीन, आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।